تربیت کا ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ تربیت کا. جب تربیت کی باری آتی ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں جب بھی میں نے تربیت کے موضوعات پہ گفتگو سنی، تقریریں سنی، تو عموماً میں نے یہ دیکھا کہ تعلیم پہ ہم فوکس کر کے بات مکمل کر دیتے ہیں. دیکھیے تربیت، تعلیم جو ہے نا، تربیت کا ایک بڑا حصہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن تربیت میں کیا ہے؟ تربیت میں ہنر ہے، تربیت میں تیراکی ہے، تربیت میں دوڑ ہے، تربیت میں سواری کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، تربیت میں تیر اندازی اور نشانہ بازی ہے، تربیت میں انسان کو اپنے دفاع کرنے کی صلاحیت ان میں موجود ہو. یہ تمام چیزیں تربیت کا حصہ ہیں. ہم نے اور آپ نے تربیت میں صرف تعلیم کو شامل کیا، دیگر تمام چیزوں کو ہم نے خارج کر دیا. نتیجہ آج ہمارے اور آپ کے بچے کمزور ہیں. مقابلے کی نوبت آ جائے تو بھاگ کھڑے ہو یا پھر مار کھا کے آئیں. یہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور بڑی بڑی جگہوں میں کیا مارشل آرٹ بچوں کو نہیں سکھائے جاتے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ تمام چیزیں کیوں مفقود ہو گئی؟ کیوں ہمارے اور آپ کے پاس ہنر نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ہتھیار لے کر کے چلنا انلیگل ہے، یہ مجھے پتا ہے، لیکن کیا مارشل آرٹ کی تربیت لے کر کے چلنا یہ انلیگل ہے؟ نہیں ہے نا. تو لیگل طریقے سے جو تربیت ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے اور جس کا ہم اور آپ حقدار ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہونی چاہیے. اور والدین کو کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے انتظام اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں اپنے بچوں کے لیے، وہ کریں. آج بچوں کی سرکشا کے لیے باقاعدہ طور پر گورنمنٹ یہ سجیسٹ کر رہی ہے، اسکولوں کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ان کو سیلف ڈیفنس کے طریقے اور سلیقے سکھائے جائیں. صرف لڑکیوں کو ضرورت ہے اس کی، لڑکوں کو نہیں، سب کو ضرورت ہے. سب کو تربیت ملنی چاہیے، سب کو. محلے میں آپ کوئی ایسی جگہ منتخب کر سکتے ہیں جہاں کوئی تربیت یافتہ آدمی تربیت دے اور ہمارے جو نوجوان جائیں اور تربیت لیں. آج جو تمام کے تمام نوجوان، ہمارے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، یہ جو موبائل کے کیڑے بن رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے خارجی تربیت کا انتظام نہیں کیا. وہ آج اگر کبڈی کھیلنا چاہے تو کہاں کھیلیں گے؟ انتظام نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے بچے جب موبائل میں گھنٹوں برباد کرتے ہیں نا تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہی بچے جب جاتے ہیں کھیلنے کے لیے جس سے جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، ذہنی مشق جس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، وہی بچے جب کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہیں. جبکہ حقیقی معنوں میں تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں ان کے ہم عمر بچوں میں بہتر بچے کا انتخاب کر کے ان کو دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ وہ وقت گزارے، جو ان کے پاس وقت ہے ان کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے، ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرے، ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، ان کے ساتھ فٹ بال کھیلے اور دیگر طرح کے تیراکی کرے، نشانہ بازی کرے، مقابلہ آرائی کرے. اس سے ہمارے اور آپ کے بچوں کو تربیت حاصل ہوتی ہے. تعلیم اس کے بعد تعلیم کا مرحلہ آتا ہے جب ایک بچوں کا 4-5 بچوں کا گروپ ہو، اس میں سے ایک بچہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے بچے بھی نماز پڑھنے کے لیے آنے لگتے ہیں. یہ تمام طریقے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے رسول کے دور کو دیکھو. اللہ کے رسول جب صف بندی کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلے بڑے لوگ کھڑے کیے جاتے تھے، بڑے لوگ، اور ان میں جو ذی علم لوگ ہوتے انہیں امام کے پیچھے رکھا جاتا تھا. یہ طریقہ تھا. اور اس کے بعد بچوں کی سب بندی ہوتی تھی. کیا مطلب ہے؟ بچے اتنے زیادہ آتے تھے کہ ان کی الگ سے سب بندی ہوتی تھی. اس کے پیچھے عورتوں کی سب بندی ہوتی تھی. یہ ترتیب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی. تو میں نے آپ کو بتایا تربیت بچوں کا حق ہے. اب تربیت کا دوسرا پہلو میں نے آپ کو بتایا تعلیم، بڑا اہم پہلو ہے. اور تعلیم میں جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور جس کے تعلق سے کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ ہے دینی تعلیم. ویسے دیگر چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرض یہ ہے کہ ایک بچے کو دین کی سمجھ آنی چاہیے، انہیں حلال و حرام کی تمیز آنی چاہیے، انہیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، انہیں قرآن سمجھنا آنا چاہیے. ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا مطلب تلاوت قرآن ہے. یاد رکھیے تلاوت قرآن پڑھنے کا ایک بہت چھوٹا سا مفہوم ہے. قرآن پڑھنے کا مطلب
آدمی کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے اور سمجھنا بھی آنا چاہیے. یہ چیزیں غائب ہے اور ان چیزوں کی طرف ہمارے اور آپ کی توجہ نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں. بہت سارے لوگ میرے سامنے آتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے بچے جو ہے 2 سال سے آ رہے ہیں, 3 سال سے آ رہے ہیں مکتب میں, کچھ ان کو آ نہیں رہا ہے. اب ان کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ 3 سال میں 30 دن بھی نہیں آئے. 3 سال میں 30 دن نہیں آئے. جب آپ خبر لیں گے آج بچہ نانی کے یہاں گیا, آج خالہ کے یہاں گیا, پھپھو کے یہاں گیا, سو رہا, اٹھ رہا ہے, جاگ رہا ہے, کھیل رہا ہے, یہ تمام چیزیں چلتی ہیں. میں کال کرتا ہوں بچوں کے پیرنٹس کو, اسی لیے مجھے یہ تمام چیزیں معلوم ہیں, اسی لیے میں نے دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے. وہی بچے اسکول کے ٹائم میں برابر اسکول میں ہوتے ہیں, لیکن مدرسے کے ٹائم میں اس کو نیند بھی آتی ہے, اسی وقت ان کو خالہ کے یہاں جانا ہوتا ہے, اسی وقت ان کو نانی کے یہاں جانا ہوتا ہے, اسی وقت ان کو پھپھی کے یہاں جانا ہوتا ہے. تمام رشتہ داریاں مدرسے کے وقت میں ہوتی ہیں, دیگر تمام کام کاج ہوتے ہیں, لیکن مدرسے کا ٹائم کا مطلب یہ تمام کام اس وقت کیے جا سکتے ہیں. یہ سوچ ہم نے اور آپ نے بنا رکھی ہے. یعنی ہم نے اور آپ نے اسلامی تعلیم کو سیکنڈری بھی درجہ نہیں دیا, سیکنڈری درجہ نہیں دیا. ہماری دوسری ترجیح بھی اسلامی تعلیم نہیں ہے, بلکہ یہ آخری ترجیح ہے کہ چلو سب کچھ کرنے کے بعد اگر کچھ وقت بچ جاتا ہے تو بچہ مدرسہ چلا جائے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے, یہ تعلیم آپ کو دینی ہے, یہ سمجھ بچے کو آنی چاہیے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک کی حقیقت, اس کی نوعیت, اس کی کیفیت, شرک کے چور دروازے, جن دروازوں سے شرک داخل ہوتا ہے, اس کو ان کی سمجھ ہونی چاہیے. اسلام کا تعارف اس کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے. عام طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے نے اتنے سال پڑھ لیے اور ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ایک بات سمجھیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سائنٹیفک ہوتی ہیں. انسان کا ان کی فطرت یہی ہے, ان کی تخلیق کا یہی طریقہ اور انداز ہے. آپ اس کو مانیں گے تو ترقی کریں گے, نہیں مانیں گے تو اپنے آپ کو برباد کریں گے. ایک عمر ہوتی ہے بچوں کی جہاں پہ بچوں کے دماغ میں لاجیکل چیزیں نہیں آتی. ان کو کچھ رٹا دیں گے وہ رٹ لیں گے, ان کو یاد کرا دیں گے وہ یاد کر لیں گے. آپ نے قرآن کی آیتیں یاد کرا دی, یاد کر لیں گے. سورتیں یاد کرا لی, یاد کر لیں گے. دعائیں یاد کرا دی, یاد کر لیں گے. لیکن لاجیکل چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. ایک عمر جب ہوتی ہے بچوں کی سمجھنے کی, جب وہ چیزوں کی گہرائی سے دیکھنے لگتے ہیں, اچھے اور برے کی تمیز ان میں آنے لگتی ہے, سچ اور جھوٹ کو پہچاننے لگتے ہیں, تو اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے دور کر دیتے ہیں. اب بچہ رٹا ہوا تو ہے, ان میں رٹنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی, وہ رٹ چکا, حروف کی پہچان ان کو آتی ہے, لیکن اسی بچے میں حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے. کیوں؟ جب سمجھنے کا وقت آیا تو ہم نے اور آپ نے اس کے عمر میں سے چند گھنٹے روزانہ کے حساب سے, 1 گھنٹے بھی سمجھنے کے لیے ہم نے اس کے وقت میں سے حصہ نکال کر کے مدرسے میں دیا نہیں, اور اس کا کوئی انتظام ہم نے کیا نہیں. نتیجہ دین کو بچوں نے سمجھا نہیں, پڑھا ہے, اس کو نماز کی تمام دعائیں آتی ہیں, ان کو رکوع کرنا آتا ہے, سجدہ کرنا آتا ہے, لیکن رکوع کا مطلب کیا ہے, سجدے کا مطلب کیا ہے, تشہد کا مطلب کیا ہے, سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے, انہیں نہیں پتا. نماز پڑھی جاتی ہے یہ تو پتا ہے, لیکن نماز کے مقاصد کیا ہے, اس کے پیچھے کس طریقے سے وہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں, انہیں پتہ نہیں. یہ بات سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے اندر یہ تعلیم دی کہ بچوں کو تعلیم دیجئے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں اور آپ کو بار بار تعلیم, تربیت اور تمام وہ چیزیں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کی ہدایت قرآن مقدس کے اندر دی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی.